ایک ایسی جگہ جہاں 2021 سے پہلے جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں لوگ آج بھی 100 سال پرانے مکانوں میں رہتے ہیں۔ ابھی تک اتنی خوبصورت جگہ سیاحوں سے دور تھی۔ یہاں کشمیر کا اصل کلچر نظر آتا ہے۔ یہ جگہ 3 اطراف سے انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی LOC سے گھری ہے۔ کشمیر جنت نظیر کی چھپی وادی اب سیاحوں کے لیے کھل چکی ہے۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آج میں اکیلا نہیں بلکہ YTA کے ساتھ آیا ہوں، مطلب ینگ ٹور آپریٹر ایسوسی ایشنز کے ساتھ۔ نیلم ویلی کشمیر میں سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن لیپا ویلی میں ابھی تک صرف چند سیاح گئے ہیں، اس لیے یہاں آپ کو بالکل ورجن بیوٹی نظر آتی ہے۔ یہ جگہ مظفر آباد سے صرف 100 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود ہے اور سڑک بہترین بنی ہے۔ لیپا ویلی جہلم ویلی میں موجود ہے۔ مظفر آباد سے دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ جانا ہوتا ہے۔ یہی روڈ سیدھا سری نگر چلی جاتی ہے، لیکن چکوٹھی بارڈر سے پہلے ہی ہٹیاں بالا سے دائیں طرف دریائے جہلم کراس کر کے مڑ جانا ہے اور اب آغاز ہوتا ہے بلند پہاڑوں پر سفر کرنے کا۔ ہٹیا بالا سے آگے چڑھائی ہی چڑھائی ہے۔ بل کھاتی سڑک پہاڑوں کے گرد گھومتی بلندی کی طرف جاتی ہے۔ ٹاپ پر جا کر اکثر جگہ بندر بھی نظر آ جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں آپ رشیاں گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رشیاں روس والا نہیں بلکہ رشیا میں صرف نون غنہ کا اضافہ کریں تو رشیاں بن جاتا ہے، لیکن یہاں سردی روس والی ہی پڑتی ہے۔ بازار میں ساری دکانیں لکڑی کی بنی ہیں۔ زیادہ بلندی اور برف کی وجہ سے ابھی آگے کوسٹر کا جانا ممکن نہیں، اس لیے یہاں سے آگے ہم جیپ پر جائیں گے۔ یہاں کی جیپیں کافی بڑی ہیں جن میں آسانی سے 10 لوگ آ جاتے ہیں۔ سیاحت ابھی بہت کم ہے، اس لیے رشیا سے لیپا کا کرایہ 600 روپے پر پرسن ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر آنا چاہیں تو رشیا آ جائیں اور یہاں سے آگے جیپ کروا لیں تو بہتر ہوگا۔ رشیا گاؤں سے آگے چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں۔ دور دور سے پہاڑوں سے گزرتی بل کھاتی سڑک چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں برف بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ رشیا سے لیپا کا سفر کم و بیش 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اس طرح کی خوبصورتی انجوائے کرنے کے لیے آپ کو یہاں کی چھتوں کے اوپر ہی بیٹھ کے جانا پڑتا ہے۔ یہاں کا سب سے بلند مقام دو خان ٹاپ ہے۔ یہاں ابھی بھی بہت زیادہ برف موجود ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ذرا انجوائے کر دیا، اوپر بیٹھ کے چھت پہ بڑا مزہ آ رہا ہے اور یقین کرے کافی ہمت کا کام ہے یہ، چھت پہ بیٹھنا اور برفوں میں سے گزرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے، تو انسان جب جیتتا ہے نا تو ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو جب ڈریں گے نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہاں پہ اب میں سکون میں ہوں، جیت ہے۔ کوشش کیجئے ہمارے ساتھ گروپ کیا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ میں بھی فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں لیپا ویلی اور اسی چیز کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں لیپا ویلی کیوں نہیں لوگ آتے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو شارٹ لیں گے وہ آپ کو پکچر پہ دکھائیں گے، ویڈیو بھی دکھائیں گے اس کی۔ تو کوشش کیجئے گا بھائی کے پیج کو فالو بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، ہمت کرنی ہے کیونکہ ہمت سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اچھے اچھے نظارے بھی دکھاتے ہیں، ویوز بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ دو خان ٹاپ کو یہاں کا منی بابو سر بھی کہتے ہیں۔ بلندی زیادہ ہونے کی وجہ سے برف بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ہم نے جیپ کا انتخاب کیا۔ جب یہاں برف ختم ہو جائے گی تو یہاں تک کوئی بھی گاڑی آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ سکل کمال کی ہونی چاہیے۔ تقریباً ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا تھا 10,000-9,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہے۔ جیسے ہی ہم ٹاپ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ درخت وہ کم ہو گئے ہیں کافی اور برف جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ جو ہمارے ہینڈ ہیں وہ فریز ہو رہے ہیں، ناک بھی جو ہے وہ فریز ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے منہ سے کپڑا اتار دیا ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو یہ لاسٹ ہمارے جو 2-3 کرو ہیں یہ ہم نے ٹرن لینے ہیں اور ٹرن لینے کے بعد ہم پہنچ جائیں گے لیپا ویلی میں۔ لیپا میں جب ہم انٹر ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، یہ دیکھیں برفیں، یہ ہے جی برف، اور جیپ کا جو ٹائر ہے وہ اس کے ساتھ گھس رہا ہے۔ بس یہ ان کی ہمت ہے، یہاں کے لوگ ہیں مقامی، تو چلتے جا رہے ہیں
दाऊ खान पास पर अब रात रहने के लिए गेस्ट हाउसेज और होटल भी बनते जा रहे हैं। जनाब अली हम पहुंच चुके हैं तकरीबन टॉप पे। किसी भी गाड़ी के लिए यहाँ आना कोई मसला नहीं है, इजीली आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी ड्राइविंग की अच्छी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि सारे का सारा रोड जो है करबी रोड है। ये बाब ख़त्म नबूवत लीपा वैली के अंदर एंट्री के लिए ये आ गया जी। और अब हमारा रास्ता जो है वो नीचे की तरफ जाने का शुरू हो जाएगा। दाऊ खान से नीचे उतरते वक्त नज़ारे यकसर बदल जाते हैं। तो अपना ब्लॉग हम शुरू करते हैं। वाह वो पीछे देखें जी, कितनी बड़ी सेफ्टी के लिए इन्होंने लगाई है, क्योंकि ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। जैसी लैंड स्लाइडिंग होती है तो वहाँ से बचाने के लिए आपको ये ऊपर इन्होंने एक लेंटर दे दिया है, ताकि कोई भी पत्थर अगर ऊपर से आता है ये नीचे रोड को डैमेज न करे। या क्योंकि पहाड़ों की साख जो है वो बड़ी अजीब सी है, वो ऊपर से भी देखें। एक और लैंड स्लाइडिंग के लिए शेल्टर इन्होंने बनाया हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हम गाड़ी की मुंह उल्टा साइड करके बैठे हुए हैं और पीछे हुडी पहननी है, तो हमारा सेफ्टी ईजी है, क्योंकि हमारे दोनों तरफ बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद है। हवा ठंडी सर्द है और हाथ भी जो है वो शल हो रहे हैं। हम जा रहे हैं लीपा वैली, तो आज का ब्लॉग हमारा ये ज़रूर देखिएगा। तो आप रास्ता तो देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा एडवेंचर है, तो आप भी आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। अभी ईद के बाद ये फौरी तौर पर खुल जाएगा और बर्फ़ भी कम हो जाएगी और यहाँ पर टूरिज़्म आना शुरू हो जाएगा। पहाड़ की टॉप पर मौजूद होने की वजह से बारीक सी सड़क के साथ साथ नीचे गहरी खाइयां ये कंक्रीट नहीं है, बल्कि इस वक्त हम बर्फ़ के ऊपर ही चल रहे हैं। सारी की सारी कोहरा लगा हुआ और बर्फ़ है। ये रास्ता तो बाबूसर पास से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बाबूसर पास तो फिर भी काफी लंबाई में है, मगर ये तो एक पहाड़ से सीधा नीचे उतर रहे हैं। इस सड़क पर छत पर बैठकर सफर करना ऐसे ही है कि जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो। एक तरफ तो पहाड़ जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ नीचे गहरी खाई है और दूर दूर तक फैली आबादी नजर आती है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, सड़क सांप की तरह बल खाती नजर आती है। फरवरी मार्च तक यहाँ बर्फ नजर आएगी, लेकिन अप्रैल में जब ये बर्फ खत्म होगी तो ये पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और इतने सरसब्ज होते हैं कि इंसान इनको देखकर दंग रह जाए। अभी तो आप देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है वो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी फरवरी का एंड है, तकरीबन 24 फरवरी है। कुछ दिनों के अंदर, महीने में जैसे ही ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो ये इंतहाई सरसब्ज लोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो अप्रैल का एंड या मई के शुरू के अंदर ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ के पहाड़ जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन पहाड़ है, लश ग्रीन पहाड़ है। और उस वक्त तक भी यहाँ पे जो ग्रीनरी निकल आएगी तो ये बादलों में जो घिरा होता है ना, तो वो तो कमाल का मंजर पेश करता है। यहाँ के ऊपर आपको मुख्तलिफ गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, होटल्स हैं, स्टे की जगह भी है यहाँ पर। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास स्टे की हो जाती है, तो दूसरा ये कि आप नीचे जब जाते हैं तो 1 घंटा मज़ीद आपका लगता है नीचे लीपा वैली के अंदर पहुँचने में। उसके रोड भी हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आपको आगे चल के रास्ते में दिखाते हैं। वैली के करीब आते ही बर्फ खत्म हो गई है और दूर दूर से नजर आने वाली आबादी शुरू हो गई है। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और गारे के बने रवायती मकान नजर आ रहे हैं। अब तकरीबन हमने ये जो दाऊ खान का पहाड़ है, यहाँ इसका टॉप है बाबूसर की हाइट जैसा, तो वो उसको हमने क्रॉस कर लिया। जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी थी, अब हम नीचे आ चुके हुए हैं दोबारा। और अब लीपा वैली के अंदर हम एंटर हो चुके हैं बाकायदा तौर के ऊपर। और सड़क की कंडीशन तो अभी भी बेहतरीन है, यहाँ पे नज़ारे उससे भी खूबसूरत है। सर्दी जो है वो कम हो चुकी है, तो बाकी जो रोड है वो क्लियर है। पीछे वाली रोड थी उस पर स्नो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे जो स्नो है वो बहुत कम है। बस अब आप नज़ारे देखें रोड की, और यहाँ पे यकीन करें आई स्वैप के यहाँ पे ना बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। जो लोग ग्रीनरी का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो लाजमी आइएगा। लीपा वैली करीबन 50,000 से 70,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है। लीपा सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, बल्कि यहाँ 30 के करीब गांव मौजूद है और इसकी लंबाई कमोबेश 80 किलोमीटर है। इतनी लंबाई होने की वजह से यहाँ एक नहीं बल्कि ज़्यादा घूमने के मकामात मौजूद हैं। अगली वीडियो में हम आपको लीपा वैली की मज़ीद सैर करवाएंगे और यहाँ के लोकल मकानात और यहाँ की रवायती तर्ज ज़िंदगी भी दिखाएंगे। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर लीपा वैली के अंदर हम पहुँच गए हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है, वहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे और बोनफायर चल रहा है और हमारा सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत लगाया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं
اور آپ نے دیکھنا ہے، مزہ کرنا ہے، کیونکہ اب افطاری کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے بھی روزے ہیں الحمدللہ. وہاں پہ ہماری افطاری جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے والی ہے. تو جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہماری افطاری کا ٹائم ہو چکا ہوگا. ابھی ہمارا YTA کا گروپ سید تصویر الحسین شاہ بخاری صاحب کے گیسٹ ہاؤس SSR میں پہنچ گیا ہے. یہ لیپا ویلی کا سب سے بڑا ریزورٹ ہے. افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو اندر سے اس ریزورٹ کا ویو دکھاتا ہوں. ابھی تو یہاں صرف 8 رومز بنے ہیں جن میں 24 پرسن بیڈ ٹو بیڈ آ سکتے ہیں. اگر 7 میٹرس لگا لیں تو 32 سے 35 لوگ بھی آسانی سے آ جائیں گے. لیکن ان کا ہر روم انتہائی شاندار، ویل ڈیکوریٹڈ اور صاف ستھرا ہے. GM بخاری صاحب یہاں کے مینیجر ہیں جو آنے والے سیاحوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہوٹل مینجمنٹ نے ہمارے لیے بہترین افطاری کا انتظام کر رکھا ہے. بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سردی کافی زیادہ ہے، اس لیے ساتھ ہی بون فائر سے کافی گرمائش مل جاتی ہے. کشمیر کے کھانوں کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا، یہاں ڈنر میں سب ہی کشمیری کھانے پلائے گئے ہیں. کشمیری کھانوں کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہی ہوگا، لیکن آج آپ کو وزٹ کراتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ اصل کشمیری کھانے ہوتے کیا ہے. یہ جو سامنے ڈش پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کوفتے ہیں، لیکن یہ کوفتے نہیں ہیں. یہ یہاں کشمیر کا جو روایتی کھانا ہے اسے گشتابہ کہا جاتا ہے. یہ ہیں تو میٹ بالز ہی، لیکن اس کے بنانے کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست اور مزیدار ہے. اس کے علاوہ یہاں پر لوبیا خاص طور کے اوپر کشمیر کے اندر کھایا جاتا ہے، دال ہے، اور اس کے علاوہ یہ والے رائس، جو یہ رائس ہیں یہ آپ نے لیپا ویلی کے اندر دیکھے ہوں گے رائس فیلڈ. کیونکہ جیسے ہی آپ نے لیپا ویلی کی اگر تصویر دیکھی ہے، آئے تو خیر بہت ہی کم لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کو جو چاولوں کے کھیت نظر آتے ہیں وہ یہ والے چاول ہوتے ہیں. یہ ریڈ رائس ہے، اور یہ ریڈ رائس جو ہیں یہ بالکل آرگینک ہوتے ہیں. اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرٹیلائزر یوز نہیں ہوتا، اور یہ یہاں سے زیادہ ایکسپورٹ ہی ہوتے ہیں. یہاں بھی ہمیں مارکیٹ میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کے علاوہ یہاں پر مکئی کشمیر میں ہر جگہ آپ نے دیکھی ہے، تو یہ روٹی جو ہے مکئی کی روٹی ہے. تو باقی جو ڈشز اسپیشلی یہ اخروٹ کی چٹنی، یعنی یہ تمام کی تمام وہ والی ڈشز ہیں کہ جو عام طور پر ہم اپنے ایریاز کے اندر نہیں کھاتے. کشمیر کا جو اسپیشل ذائقہ ہے، خاص ذائقہ، یہاں جب بھی آتے تھے کھانے کا مسئلہ ہی رہتا تھا، کیونکہ ریسٹورینٹس کے اوپر کبھی اچھا کھانا جو ہمیں کبھی نہیں ملا تھا. لیکن یہاں SSR ریزورٹ کے اوپر لیپا ویلی کے اندر آپ کو جو کھانے کا ٹیسٹ ملے گا جو اصل کشمیر کا ہے، اور وہ واقعی لاجواب ہوگا. میں نے آج تک لیپا ویلی جیسی مہمان نوازی کہیں اور نہیں دیکھی. اور سب سے آخر میں YTA کی بون فائر پر نشست ہوتی ہے، جس میں سب ینگ ٹور آپریٹرز لیپا ویلی میں سیاحت کو بڑھانے پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. یہ ویلی ابھی تک بہت کم سیاحوں نے دیکھی ہے، اس لیے بہت ہی نیچرل حالت میں موجود ہے. YTA کا مقصد یہاں نہ صرف سیاحت کو فروغ دینا ہے، بلکہ لیپا ویلی کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنا بھی ہے، تاکہ سالوں بعد آنے والے سیاح بھی اسے ایسے ہی قدرتی حالت میں دیکھ سکیں جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں. لیپا ویلی کو کنکریٹ کے ہوٹلوں کی بدبودار بستی سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے ولاگ میں ہم آپ کو یہاں کی اصل بود و باش، LOC اور لوکل گھروں کا وزٹ کروائیں گے. دیکھتے رہیے